اب میں بلا تاخیر گزارش کر رہا ہوں مقرر خصوصی فاضل نوجوان مولانا فضل الرحمان صاحب سراجی سے، جو اٹاوہ سے تشریف لائے ہیں، اور یہاں کے بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی ان کی تقریریں سنی ہوں گی اور میں نے بھی ان کی تقریر سنی ہے، اور واقعتاً سلفی منہج کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں نہایت ہی عالمانہ تقریر ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آج کی بھی تقریر ایسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان سے دعوت دین کا کام لیتا رہے اور ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب سراجی حفظ اللہ سے تشریف لائیں اور ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنہ۔ آج کے اس عظیم الشان پروگرام کی صدارت فرما رہے فضیلت الشیخ محفوظ الرحمان صاحب فیضی حفظہ اللہ و تولا، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور بزرگان دین، دور و پاس سے تشریف لائے محترم سامعین،
نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، آج جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے کچھ بات کرنی ہے، موضوع ہے کلمہ طیبہ، مفہوم اور اس کے تقاضے۔ کلمہ جو ہم اور آپ لوگ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کلمہ طیبہ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا؟ بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں پہلا کلمہ۔ جو پہلا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو کلمہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کہنے کی وجہ جانتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اور یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو کفر اور شرک کی نجاست سے، غلاظت سے دور کر دیتا ہے، کفر سے اور شرک سے پاک کر دیتا ہے۔ اس کو اسی لیے کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ اس کلمے کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ کلمہ توحید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کلمے کے اندر اللہ رب العالمین کی زبردست توحید بیان کی گئی ہے۔ کلمے کے پہلے حصے کو اگر لے لیں، لا الہ الا اللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کلمہ جس کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے، پہلا حصہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ لا الہ یہ الگ ہے، الا اللہ الگ ہے۔ ترجمہ ہوگا لا الہ الا اللہ کا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر اس کلمے کو غور سے دیکھیں گے اور اس کے اوپر جب غور کریں گے لا الہ الا اللہ پر، تو معلوم ہوگا کہ اس کلمے کے اندر پہلے اس بات نہیں ہے، پہلے نفی ہے، پہلے انکار ہے، اس کے بعد اقرار ہے۔ لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، پہلے انکار کرنا پڑے گا۔ لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں۔ جب اتنا کہہ دیا، اب آیا الا اللہ، سوائے اللہ رب العالمین کے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کلمے کے اندر پہلے انکار، پھر اقرار، پہلے نفی، پھر اس بات۔ اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ایک اور جگہ پہ بیان فرمائی، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا۔ پہلے انکار کرو تمام معبودان باطلہ کا، اور اس کے بعد اقرار کرو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کا اور اس کے معبود ہونے کا۔ یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے لا الہ الا اللہ،
اگر اتنا جملہ کہہ دیا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پہلے ہمیں دنیا کی تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا پڑے گا. عزت اور ذلت دینے والا اللہ رب العالمین، بیٹا اور بیٹی دینے والا اللہ رب العالمین، روزی اور رزق دینے والا پروردگار عالم وہی اللہ رب العالمین، موت اور زندگی دینے والا اللہ رب العالمین، ہماری فریادوں کو سننے والا اور ان کو پورا کرنے والا اللہ رب العالمین، ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا بھی اللہ رب العالمین. کسی اور کے سامنے نہیں کہہ سکتے، کسی اور کے سامنے نہیں جا سکتے، کسی اور کے سامنے اپنے دامنوں کو نہیں پھیلا سکتے. یہ ہے کلمے کا مطلب، لا الہ الا اللہ. پہلے انکار کر کے آؤ سب کا، تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دو. اے اللہ، ہم تیرے علاوہ کسی کو بھی عبادت کے لائق نہیں سمجھتے. اے اللہ، ہم تیرے علاوہ کسی کو بھی معبود برحق نہیں سمجھتے. اے اللہ، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے. اے اللہ، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے دامن کو نہیں پھیلاتے. لا الہ الا اللہ. اے اللہ، ہم نے کلمہ ہی یہی پڑھا ہے کہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کر کے صرف تیرے ہی اوپر ایمان لائے. تو اس کلمے کے اندر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پہلے انکار پھر اقرار. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. صرف زبان سے اقرار ہی نہیں کرنا ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے جان لو، یقین کر لو. فَاعْلَمْ، جان لو اس بات کو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں. اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اپنے دامنوں کو پھیلاتے ہیں، اولادوں کا سوال کرتے ہیں، روزی روٹی مانگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع اور قیام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. جان لو اگر تم اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہو تو اللہ ہی حق ہے، وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اور اس کے علاوہ تم جس کو بھی پکار رہے ہو سمجھ لو وہ باطل ہے. حق صرف اللہ رب العالمین، اسی سے مانگا جائے. یہ ہے کلمے کا مطلب، لا الہ الا اللہ کا مطلب. اب ذرا یہاں پر غور کیجئے، اگر کوئی بندہ اتنا سمجھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ کو، تو وہ دیکھے گا کہ اس کلمے کے اندر، اس جملے کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کیا گیا. اور یہ ہم اور آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو توحید ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. طلبہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی ہی جماعت سے ان کو یہ بتایا جانے لگتا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں اور اچھے طریقے سے سمجھا دیا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو بنیادی چیزیں ہیں اپنے گھروں کے اندر بچوں کو نہیں بتاتے. ہمیں بھی اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، گھروں کے اندر یہ تعلیم دینا چاہیے. اور گھر کے اندر اگر عورتوں کو جانکاری نہیں ہے تو عورتوں کو بھی بتاؤ. مردوں کو زیادہ سننے کا موقع ملتا ہے، کبھی تقریر میں چلے گئے، کبھی درس میں چلے گئے، کبھی جمعے کے خطبے میں سن لیا، مسجد کے اندر روزانہ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر سن لیا. مردوں کو زیادہ موقع ملتا ہے سننے کا تو زیادہ جانکاری ہو جاتی ہے. گھر کے اندر بچوں کو بھی بتائیے، عورتوں کو بھی سمجھائیے، اور شروع ہی سے اپنے بچوں کے اندر
توحید اور عقیدے کو اتنے زبردست طریقے سے ان کے اندر پہنچا دیجئے، ان کے اندر داخل کر دیجئے کہ وہ چاہے کسی بھی جماعت میں بیٹھیں، چاہے کسی بھی جگہ چلے جائیں یا کسی بھی اسکول اور کالج میں پڑھنے کے لیے چلے جائیں، اللہ کی توحید ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹے، اللہ کی توحید کا دامن ان کے ہاتھ سے نہ جائے۔ یہ جبھی ہوگا جب ہم ان کو بتائیں گے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھا دیا بچوں کو، بچے کو بھی یاد ہو گیا، ماں کو بھی یاد ہے، بچے کو بھی یاد ہے، بچی کو بھی یاد ہے، گھر کے لوگوں کو بھی یاد ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اس چھوٹے سے جملے کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ کلمہ توحید اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ اس چھوٹے سے جملے کے اندر زبردست توحید چھپی ہوئی ہے اللہ رب العالمین کی۔ کفار مکہ کیوں اقرار نہیں کرتے تھے؟ کفار مکہ کیوں ایمان نہیں لاتے تھے؟ وہ کیوں نہیں کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ ان کو معلوم تھا کہ اس کے جو مفہوم ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو لوازمات ہیں، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ صرف زبان سے اقرار کر دینے کا نام لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اس جملے کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید چھپی ہوئی ہے، اور توحید کی تین قسمیں ہیں توحید کی۔ کون کون سی؟ چلیے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کی تینوں قسموں کو بیان کیا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، زمین اور آسمانوں کا اور ان دونوں کے بیچ میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کا رب ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، زمین اور آسمانوں کا اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنے بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا رب ہے۔ اللہ کی ربوبیت کو بیان کیا گیا، یعنی تمام چیزوں کا بنانے والا اللہ رب العالمین، زمین و آسمان کا اور کائنات کا مالک اللہ رب العالمین، رب السماوات والارض وما بینہما، اس ٹکڑے کے اندر اللہ کی ربوبیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، تو تم اسی کی عبادت کرو، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اسی کی عبادت پر جم جاؤ۔ اس ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت کو بیان کیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی جائے گی۔ حل تعلم لہ سمیہ، آیت کا آخری ٹکڑا ہے، حل تعلم لہ سمیہ، کیا تم نے اللہ کے ہم نام کسی کو دیکھا؟ اس آیت کے اندر، اس ٹکڑے کے اندر توحید اسماء و صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی تینوں توحیدوں کو بیان، توحید کی تینوں قسموں کو بیان کیا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، توحید ربوبیت ہو گئی۔ فاعبدہ واستبر لعبادتی، توحید الوہیت ہو گئی۔ حل تعلم لہ سمیہ، توحید اسماء و صفات ہو گئی۔ بہت سارے دوست ہمارے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور اسماء و صفات ہوتا کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ چلیے میں ایک ایک آیت کے ذریعے سے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ربوبیت کہتے ہیں پوری کائنات کو بنانے اور چلانے کا مالک صرف اللہ رب العالمین کو جاننا، اس میں کسی کو شریک مت کرنا، یہ ہے توحید ربوبیت۔ اگر آپ نے شریک کر لیا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بڑی پیاری مثالیں بیان فرمائی ہیں اپنی ربوبیت کی۔ یہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس زمین ہوگی، کھیتی کسانی بھی ہو سکتا کرتے ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے بھی اپنی ربوبیت کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے لوگو کیا تم نے اپنی کھیتیوں کو نہیں دیکھا؟ ان کھیتوں کے اندر فصل اور اناج اور غلہ تم لے کر آتے ہو یا ہم لے کر آتے ہیں؟ اس میں اناج اور غلہ کون پیدا کرتا ہے؟ کسان پانی بھی ڈالے، بیج بھی ڈالے، محنت بھی کرے، لیکن کسان اس میں اناج اور فصل پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر سے اناج،
غلہ، فصل، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نکالتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری مثال بیان فرمائی، افرأیتم الماء الذی تشربون، ابھی گرمی کا موسم چل رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد میں برسات کا موسم آ جائے گا، آسمان سے بارش ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، اے لوگو جو تم پانی پیتے ہو کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، ان کو آسمان سے برسانے والا کون ہے؟ یہ پانی آسمان سے کون برساتا ہے؟ تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ پانی کی مثال بیان فرمائی اللہ رب العالمین۔ تو توحید ربوبیت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اور بہت سی مثالوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ توحید ربوبیت سمجھ میں آئی؟ لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ کی توحید کی تینوں قسمیں چھپی ہوئی ہیں۔ پہلی قسم توحید ربوبیت، یعنی کائنات کو بنانے والا صرف ایک اللہ، کائنات کو چلانے والا صرف ایک اللہ، کوئی ساتھی نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں اس کا۔ دوسری قسم توحید الوہیت۔ توحید الوہیت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یاد کر لیجئے، بتائیے اپنے گھر پہ۔ توحید الوہیت حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر قیدیوں کو سمجھا رہے ہیں۔ قیدی کہتے ہیں یوسف میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ خواب کی تعبیر نہیں بیان فرمائی، پہلے ان کے سامنے اللہ کی توحید کو رکھا۔ فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے قیدیوں، اے میرے جیل کے اندر رہنے والے دوستو، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ذرا یہ بتاؤ ایک زبردست اللہ بہتر ہے، یہ متفرق رب جو تم نے بنا رکھے ہیں یہ بہتر ہے؟ ایک زبردست زیادہ بہتر ہے یا جن کو تم نے بنا رکھا ہے یہ زیادہ بہتر ہے؟ یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب ہوا کہ عبادت میں اللہ رب العالمین کو ایک جانا جائے، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے۔ ہم اور آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ تو آپ بھی پڑھتے ہوں گے، ہم بھی پڑھتے ہیں، امام ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، مقتدی ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ میں ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، منفرد ہوں گے تب بھی پڑھیں گے۔ اور جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس میں یہ آیت بھی آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہی توحید الوہیت ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے، اسی کو پکارا جائے۔ دیکھیے توحید الوہیت کے اندر ہی اور بھی کا فرق ہے۔ آپ اگر یہ کہہ دیتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، توحید الوہیت ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اور اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں، بس شرک ہو گیا، اللہ کو یہی پسند نہیں ہے۔ انسان کی اگر بیوی ہو، آپ کی اگر بیوی ہو، آپ سے یہ کہے کہ ہم تجھ سے ہی محبت کرتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا، اور اگر وہ آپ سے یہ کہہ دے ہم تجھ سے بھی محبت کرتے ہیں تو آپ کو ڈاؤٹ ہو جائے گا، آپ کو شک ہو جائے گا کہ یہ کیا بک رہی ہے، میرے علاوہ اور کس سے کرتی ہے، یہ بالکل پسند نہیں کریں گے آپ۔ اگر وہ یہ کہتی ہے ہم تیری ہی بیوی ہیں، بہت اچھا لگے گا سنتے میں، اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ ہم تیری بھی بیوی ہیں تب بھی اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا۔ ہم جیسے کتنے لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے ایسے ہوں گے کہیں گے اچھا میری بھی بیوی ہے، اٹھا لیں گے ڈنڈا، اچھا ابھی بتاتا ہوں تجھے، اور کس کس کی بیوی ہے تو؟
ہاں تو آپ کو بھی پسند نہیں، ایسے اللہ کو بھی پسند نہیں. بندہ کہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ پسند ہے اللہ کو. اور اگر وہ یہ کہے ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا یہ اور کس کی عبادت کر رہا ہے. نماز میں کھڑے ہوئے آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اسی کو توحید کہا جاتا ہے. آپ نماز ہی کے اندر ہیں اور نماز میں پڑھ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ میری زبان کے ذریعے سے میری قولی عبادتیں، میری زبان کے ذریعے سے جتنی بھی عبادتیں ہوں، اے اللہ یہ ساری کی ساری تیرے لیے ہیں. التحیات للہ والصلوات، اور اے میرے پروردگار میرے جسم کے ذریعے سے، میرے بدن کے ذریعے سے، میرے ہاتھ پیر کے ذریعے سے اے اللہ جتنی بھی عبادتیں وہ سب کی سب تیرے ہی لیے ہیں. والطیبات، اور اے میرے پروردگار میرے مال کے ذریعے سے بھی جتنی بھی عبادتیں ہوں اے اللہ وہ ساری کی ساری عبادتیں تیرے ہی لیے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے پروردگار میری قولی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے، تمام کی تمام عبادتیں تیرے لیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے اے میرے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اسی کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے. عبادت میں کوئی شک نہیں. کیا کہا؟ التحیات للہ، زبان کے ذریعے سے جتنی بھی عبادتیں ہیں سب اللہ کے لیے. بدنی عبادتیں بھی، ہاتھ کس کے سامنے پھیلانا ہے؟ یہ بدن کی عبادت. رکوع کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ بدن کی عبادت. قیام کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ بدنی عبادت. سجدہ کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ بدنی عبادت. یہ سب کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین. اور تیسری چیز مالی عبادت. مال کہاں خرچ کر رہے ہیں آپ؟ قربانی پہ بکرا کاٹ رہے ہیں، قربانی پہ بکرا ذبح کر رہے ہیں اللہ کے لیے، یا کسی مزار پہ لے جا کے غیر اللہ کے لیے ذبح کر دے رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں یا غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز چل رہا ہے؟ نظر و نیاز اللہ رب العالمین کے لیے ہو رہا ہے یا غیر اللہ کے لیے ہو رہا ہے؟ مالی عبادت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اگر آپ کا مال اللہ رب العالمین کی عبادت میں خرچ ہو رہا ہے تو آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں. تو اس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے. اور یہی وہ توحید ہے کہ جس کی خاطر بے شمار انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام نے تکلیفوں کو برداشت کیا. ایک لمبی فہرست موجود ہے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے. علماء اکرام یہاں بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جامعہ کے طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے. آپ لوگوں نے بھی سن رکھا ہوگا، وہ بتانے کی ضرورت نہیں. اچھا ایک تیسری چیز دیکھتے ہیں. تیسری چیز ہے اسماء و صفات. اللہ کی توحید کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے اسماء و صفات. اسماء و صفات جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ذرا غور کیجئے. اللہ رب العالمین کی جتنی صفات ہیں، اللہ رب العالمین کی جو خوبیاں ہیں، اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، ان ناموں کے اندر، ان خوبیوں کے اندر، ان صفات کے اندر کسی کو شریک نہ کیا جائے، اسی کو اسماء و صفات کہا جاتا ہے. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر بیان فرمایا جس کو میں نے ابھی پہلے پڑھا تھا. اللہ فرماتا ہے
ہل تعلم لہ سمیہ، کیا تم نے اللہ کے ہم نام کسی کو دیکھا؟ یہی توحید اسماء و صفات ہے. اللہ کے ہم نام کوئی نہیں، ہم پلہ کوئی نہیں. اچھا میں آپ کو یہاں پر ایک بڑی تعجب سی بات بتا رہا ہوں. آج تک آپ نے کبھی کسی کا نام دیکھا کہ کسی نے اپنے بیٹے کا نام محبت میں اللہ رکھ دیا ہو، یا کوئی اپنے باپ کو اللہ کہہ کر پکارتا ہو؟ مسلمانوں میں دیکھا ہو، غیر مسلموں میں دیکھا ہو، کہیں پر دیکھا آپ نے؟ محبت میں، نفرت میں، مذاق میں کبھی دیکھا؟ کبھی نہیں. اللہ فرماتا ہے حل تعلم لہ سمیہ، اس کے ہم نام کوئی نہیں. اس کے نام کا جلال اس قدر ہے کہ نہ کوئی محبت میں کسی کا نام رکھتا ہے، نہ عداوت میں رکھتا ہے، نہ مذاق میں کہتا ہے، نہ سچ میں کہتا ہے، نہ جھوٹ میں کہتا ہے. اللہ اس کا نام ہے، اس کے نام کا جلال اتنا زیادہ ہے. فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے ہم نام کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، تو ہم بھی تو سنتے ہیں اور ہم بھی تو دیکھتے ہیں. ہم بھی سن رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے. ہم اگر بولتے ہیں تو اللہ بھی بولتا ہے، ہم سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی زندہ ہے ہم بھی زندہ ہیں. اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں. تب تو ہو گئے نام اللہ کے جیسے. اللہ بھی سن رہا ہے، ہم بھی سن رہے ہیں. اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں. اللہ بولتا ہے، ہم بھی بولتے ہیں. اللہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں. اور اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. جواب اس کا یہ ہے، ہم جو سنتے ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں، یہ سننے کی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، بولنے کی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، دیکھنے کی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے. اللہ جب چاہے سننے کی طاقت لے سکتا ہے، اللہ جب چاہے دیکھنے کی طاقت چھین سکتا ہے، اللہ جب چاہے بولنے کی طاقت لے سکتا ہے، اللہ جب چاہے ہماری زندگی کو لے سکتا ہے، ہمیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین سے کوئی اس کے سننے کی طاقت چھین نہیں سکتا، بولنے کی طاقت چھین نہیں سکتا، دیکھنے کی طاقت چھین نہیں سکتا. اللہ ہمیں مار سکتا ہے لیکن اللہ کو کوئی مار نہیں سکتا. معلوم یہ ہوا ہمیں یہ جو چیزیں ملی ہیں، سننا، دیکھنا، بولنا یا زندہ رہنا، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ رب العالمین کو کسی نے یہ طاقتیں نہیں دی ہیں. تو ہمیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہے. اس لیے ہم اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ جب چاہے بولنے کی طاقت چھین لے، سننے کی طاقت چھین لے، دیکھنے کی طاقت چھین لے. لیس کمثلہ شیء، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے جیسا کوئی نہیں. اور ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اور صاف کر دیا، فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو. آج بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، میرے جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی پہ کیوں چڑھتے ہو؟ جج تک پہنچنا ہو تو وکیل کیوں کرتے ہو؟ بادشاہ تک پہنچنا ہو تو وزیر کیوں کرتے ہو؟ یہ مثالیں دیتے ہیں. کہنے کا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے چھت تک بغیر سیڑھی کے نہیں پہنچ سکتے، وکیل تک، وزیر، بادشاہ تک بغیر وزیر کے نہیں پہنچ سکتے، اور اسی طریقے سے جج تک بغیر وکیل کے نہیں پہنچ سکتے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین تک بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی پیر اور ولی کے وسیلے کے نہیں پہنچ سکتے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی کیوں لگاتے ہو،
بادشاہ تک پہنچنا ہو تو وزیر سے بات کیوں کرتے ہو, جج تک پہنچنا ہو تو وکیل سے کیوں بات کرتے ہو؟ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیے اللہ رب العالمین کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کو آپ نے چھت سمجھ رکھا ہے؟ نہیں, آپ مجھے بتائیے, اللہ کو آپ چھت سمجھتے ہیں؟ اللہ کو آپ جج سمجھتے ہیں جیسا کہ جج ہماری یہاں عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں؟ اللہ کو آپ بادشاہ سمجھتے ہیں جیسا کہ دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں ویسا بادشاہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین کو؟ اگر آپ چھت سمجھتے ہیں یا دنیا کے بادشاہ یا دنیا کے جو جج ہوتے ہیں وہ جج سمجھتے ہیں تو معاف کیجئے گا, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ, میری مثالیں بیان نہ کرو. اللہ کو ان لوگوں سے نہیں ملایا جا سکتا. اور دوسری بات, آپ نے کہا چھت تک پہنچنے کے لیے جینے کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے ولی اور پیر کی ضرورت ہے. آپ ذرا غور کیجئے, چھت تک پہنچنے کے لیے جینے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ چھت دور ہے, چھت ہم سے دور ہے. اگر وہی چھت اوپر سے نیچے آ جائے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس چھت تک پہنچنے کے لیے پھر کتنی سیڑھی کی ضرورت پڑے گی, کتنے زینوں کی ضرورت پڑے گی؟ جو چھت ابھی اوپر ہے جس کے لیے زینے کی ضرورت پڑ رہی ہے, اگر وہی چھت نیچے آ جائے تو کتنے سیڑھی کی ضرورت پڑے گی؟ آپ مجھے بتائیے. تو آپ کہیں گے ایک بھی سیڑھی کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ چیز تو خود نیچے آ گئی. اللہ رب العالمین اپنے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم اپنے بندے کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اگر وہ چھت آپ کے قریب آ جائے تو ایک بھی سیڑھی کی ضرورت نہیں پڑے گی, ایک بھی زینہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بھی کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو اپنے بندے کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. جب وہ اتنا قریب آ ہی گیا, جب وہ اتنا قریب ہو ہی گیا تو پھر ہمیں کسی بھی سیڑھی اور وسیلے کی ضرورت کیوں پڑ سکتی ہے؟ آپ نے کہا جج تک پہنچنے کے لیے وکیل کی ضرورت, بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر کی ضرورت. ہم نے کہا بادشاہ کو وزیر کی اور جج کو وکیل کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ بادشاہ ہمارے حالات کو جانتا نہیں ہے, بادشاہ ہمارے بارے میں جانکاری نہیں رکھتا. اسی طریقے سے جج کو بھی ہمارے بارے میں نہیں معلوم, اس کو وزیر بتائے گا تب معلوم ہوگا, وکیل بتائے گا تب معلوم ہوگا. آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اللہ کو بھی ہمارے حالات کے بارے میں نہیں معلوم, جب کوئی اللہ کو بتائے گا تب اللہ کو معلوم ہوگا. جج کو تو اس لیے ضرورت پڑی, بادشاہ کو تو اس لیے ضرورت پڑی کیونکہ انہیں ہمارے حالات کے بارے میں معلوم نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ذات ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ہم نے انسانوں کو پیدا کیا, ہم نے ہی انسانوں کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اور انسان کے دل کے اندر کیا آتا ہے, اس کے دل کے اندر کون سا وسوسہ پیدا ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں. ارے اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ رب العالمین تو سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ذات ہے, اگر 3 آدمی بھی بات کرتے ہوں گے تو چوتھا اللہ ہے, اگر 5 آدمی بات کرتے ہوں گے تو چھٹا وہاں پر اللہ موجود ہے. یعنی اللہ رب العالمین کو یہ بھی معلوم کہ 3 آدمیوں نے مل کر کیا باتیں کی ہیں, 4 نے مل کر کیا باتیں کی ہیں, 5 نے مل کر کیا باتیں کی ہیں, 6 لوگوں نے مل کر کیا باتیں کی ہیں. اللہ رب العالمین کو تمام چیزوں کے بارے میں جانکاری ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بادشاہ, وزیر اور چھت والی مثال کو سمجھ میں آیا؟ یہ بیچ میں واسطہ اس لیے بن رہا ہے جج تک پہنچنے کے لیے وکیل اور بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر, کیونکہ بادشاہ کو اور جج کو ہمارے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے, ہمارے بارے میں وہ جانکاری نہیں رکھتا. یہ لوگ بتائیں گے تب معلوم ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ اس کو ہمارے سینوں کے اندر کیا چل رہا ہے وہ تمام
چیزیں اللہ کو معلوم ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تمہاری آنکھوں نے کیا دیکھا اور تمہاری آنکھوں سے دیکھ کر تمہارے دل کے اندر کیا خیال آیا, اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے. فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ رب العالمین کی مثالیں بیان نہ کرو. تو یہ تین چیزیں ہیں اور یہ تینوں چیزیں اسی لا الہ الا اللہ کے اندر چھپی ہوئی ہیں. جب آپ دیکھیں گے تمام معبودان باطلہ کا انکار کریں گے, ایک اللہ کا اقرار کریں گے, تو آپ کو اللہ کی توحید ماننا پڑے گی. اور توحید جب مانیں گے تو ان توحید کی تین قسمیں آپ کو معلوم ہوں گی, اور جو تین قسمیں ہیں وہ توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. کلمے کے تعلق سے اگر اتنی جانکاری آپ لوگوں کو ہو گئی لا الہ الا اللہ پڑھنے پر, تو ایک چیز اور یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العالمین ایک آدمی کو بلائے گا. حدیث کے اندر آیا فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا. اللہ رب العالمین اس کے سامنے 99 دفتر گناہوں کے پھیلا دے گا. 99 دفتر گناہوں کے اللہ رب العالمین اس کے سامنے پھیلا دے گا. اور حدیث کے اندر آیا کل سجل مثل مد البصر. ایک ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہوگی, جہاں تک بھی اس کی نگاہ اٹھے گی دیکھے گا کہ رجسٹر کے اندر, دفتر کے اندر گناہ ہی گناہ لکھے ہوئے ہیں اور کوئی ایک رجسٹر نہیں ہے. ایسے 99 رجسٹر اس کی آنکھوں کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا اے میرے بندے اظلمک کتبتی الحافظون, ذرا یہ بتا تیرے جو کندھوں پر میرے فرشتے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جو لکھا کرتے تھے, ان فرشتوں نے کچھ غلط تو نہیں لکھ دیا, تیرے اوپر کوئی ظلم تو نہ کیا, کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے کوئی گناہ کیا نہ ہو اور انہوں نے لکھ دیا ہو؟ تو وہ جواب دے گا لا یا ربی, اے میرے پروردگار نہیں نہیں, ان لوگوں نے وہی سب کچھ لکھا ہے جو گناہ میں دنیا سے کر کے آیا ہوں. اللہ رب العالمین پھر پوچھے گا افلک عذر, اے میرے بندے کوئی عذر ہے تیرے پاس, کوئی مجبوری ہے تیرے پاس جن مجبوریوں کی وجہ سے تو نے گناہ کیا ہو؟ وہ جواب دے گا لا یا ربی, اے میرے پروردگار میرے پاس میں کوئی عذر و کوئی مجبوری نہیں. اے میرے بندے کیا تو نے کوئی نیکی بھی کی ہے؟ اے میرے پروردگار میں تو اپنی ساری زندگی گناہوں میں اس طریقے سے ملوث کر کے آیا ہوں, اس طریقے سے بتا کے آیا ہوں کہ آج میرے سامنے 99 رجسٹر گناہوں کے پڑے ہوئے ہیں, اور اے میرے پروردگار سب کے سب بھرے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین فرمائے گا مالک یوم الدین کہے گا, اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندے لیکن تیری ایک نیکی میرے پاس میں ہے. بندہ کہے گا پروردگار وہ کون سی نیکی ہے؟ حدیث کے اندر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فتخرج بطاقۃ, اللہ رب العالمین ایک کارڈ نکالے گا. کارڈ دیکھتے ہیں شادی کے موقع پر کارڈ دیا جاتا ہے, کچھ لوگ اپنا کارڈ بنوا کے رکھتے ہیں, وزٹنگ کارڈ, چھوٹا سا کارڈ ہوتا ہے اس میں نام پتہ لکھا ہوا ہوتا ہے. ویسا ہی ایک کارڈ اللہ رب العالمین نکالے گا, بطاقہ کہا جاتا ہے اس کو عربی میں. اللہ رب العالمین بھی ایک کارڈ نکالے گا. حدیث کے اندر آیا ہے اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس بندے نے دنیا کے اندر بہت سارے گناہ کیے تھے لیکن اللہ کے ساتھ میں شرک نہ کیا تھا. اس کی وہ توحید, اس کا وہ کلمے کا اقرار, اس کا وہ اقرار کارڈ پر اللہ رب العالمین لکھ دے گا
اور کہے گا کہ جا میرے بندے اس کارڈ کو لے کر چلا جا، اور جہاں پر فرشتے بیٹھ کر نام اعمال کو تول رہے ہیں وہاں پر یہ کارڈ لے کر جا، اور ان سے یہ کہنا کہ میرے اس کارڈ کو بھی ذرا تول دو، میری اس نیکی کو بھی تھوڑا سا تول دو۔ وہ کہے گا میرے پروردگار اس کارڈ کی کیا حیثیت، جہاں پر 99 رجسٹر کھلے ہوئے ہوں اور اتنے بڑے بڑے کہ جہاں تک نگاہ جا رہی ہو وہ ایک طرف رکھے جائیں اور یہ چھوٹا سا کارڈ ایک طرف رکھا جائے، اے میرے پروردگار تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کہے گا کہ جا ذرا اس کو بھی تلوا لے۔ وہ جائے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ اس کا وزن کر دیا جائے۔ فرشتے ایک پلے میں وہ تمام کے تمام رجسٹر کو رکھیں گے اور ایک پلے میں اس چھوٹے سے کارڈ کو رکھیں گے جس میں اللہ کا نام لکھا ہوگا، جس میں اس کی توحید کو لکھا ہوگا، جس کے اندر اس کا یہ کلمہ لکھا ہوا ہوگا۔ جب ان دونوں کو تولا جائے گا، حدیث کے اندر آیا فَسَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، تو وہ ترازو، وہ پلہ ترازو کا نیچے چلا جائے گا جس کے اندر اللہ کی توحید اور وہ کارڈ جو رکھا ہوا ہے، وہ کارڈ جو رکھا ہوا ہوگا وہ پلہ زمین کی طرف چلا جائے گا، نیچے کی طرف چلا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَا يَسْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، اللہ کے نام سے زیادہ بھاری تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ کی توحید اس کو بچا لے گی، اللہ کی توحید کا اقرار اس کو بچا لے گا۔ اس نے دنیا کے اندر بہت سارے گناہ کیے ہوں گے لیکن اللہ کے ساتھ میں شرک نہیں کیا ہوگا۔ تو پہلا جو حصہ ہے کلمے کا لا الہ الا اللہ، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کیا جائے، اللہ رب العالمین کی توحید کے اوپر ایمان رکھا جائے اور اس چیز کو اپنی زندگی کے اوپر بھی لاگو کرو۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بڑے جو بھی بچے ہیں گھر کے اندر رہنے والے ان تمام لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کی توحید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ یہی ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی، لا الہ الا اللہ اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو آئیے آگے بات کرتے ہیں، ورنہ اگر بات کی جائے لا الہ الا اللہ ہی کے تعلق سے تو ابھی اور باتیں نکل آئیں گی۔ آپ جانتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ حدیث کے اندر آیا ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا اے میرے پروردگار مجھے کچھ ایسی چیزیں سکھا دے جس سے میں تیرا اور قریب ہو جاؤں، میں تیرا اور قریب تر بندہ بن جاؤں، تو مجھ سے اور زیادہ خوش ہو جائے، مجھے کچھ ایسی چیز سکھا دے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے یہ کون سی بات ہے، یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے بھی لوگ آئے سبھی کہتے چلے آ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، سارے نبیوں نے یہی کہا لا الہ الا اللہ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو مجھ سے کون سی خاص بات کہی جا رہی ہے؟ اے اللہ یہ تو تیرا ہر نیک بندہ کہتا ہے، مومن بندہ کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ تم اس جملے کو لا الہ الا اللہ اس جملے کو ہلکا سمجھ رہے ہو۔ اگر ترازو کے اندر ساتوں زمینوں کو اور ساتوں آسمانوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو مالت بہن لا الہ الا اللہ، تو ترازو کا وہ پلہ نیچے جھک جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ رکھا ہوگا۔ اتنی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کہنے کی۔ کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، پہلا جز تمام معبودان باطلا کا انکار کر کے صرف ایک اللہ کا اقرار کرنا، اور اس کے اندر اللہ کی جو زبردست توحید چھپی ہوئی ہے، اسی لیے اس کو کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے اب ذرا دوسرا جو جملہ ہے، دوسرا جو حصہ ہے اس پر بھی ذرا غور کر لیتے ہیں۔ ہم نے سینکڑوں بار ہزاروں بار یہ کلمہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، غور کیجئے اس کے اوپر ذرا۔ اب ہم نے دوسرا جملہ کہا محمد رسول اللہ،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ نے اقرار کر لیا. کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے؟ آپ نے زبان سے اقرار کیا محمد الرسول اللہ. گارنٹی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہاں میرے بندو محمد الرسول اللہ واقعی میرے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ ہے، سورہ فتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے. اب میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا جب امام صاحب نماز میں قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، تو پیچھے سے بہت سے مقتدیوں کو میں نے دیکھا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ قرآن کریم کے اندر جتنا جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے. یہاں پر محمد الرسول اللہ کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو آپ چاہے قرآن کھول کر پڑھ رہے ہوں یا نماز پڑھتے میں یا پڑھاتے میں پڑھ رہے ہوں، کسی بھی طریقے سے پڑھ رہے ہوں، جب نہیں ہے اور نبی نے نہیں بتایا ہے تو ہمیں صرف محمد الرسول اللہ ہی پڑھنا ہے. آگے ہمیں یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگانا ہے. اگر اپنی طرف سے آپ لگا لیں گے تو پھر آپ اذان تو سنتے ہوں گے نا. اذان میں کیا ہوتا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو آپ کہیں گے چلو یہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم ملا دیتے ہیں. اذان کا آخری جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ. تو آپ کہیں گے چلیے یہاں لا الہ الا اللہ آدھا رہ گیا، چلو محمد الرسول اللہ بھی ملا دیتے ہیں، پورا ہو جائے گا. اذان درست ہوگی آپ کی؟ نہیں. کیوں؟ اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ جتنا بتایا جائے اتنا کیا جائے. قرآن کے اندر آیا محمد الرسول اللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے. آگے ہے والذین معہ، تو اب یہاں والذین معہ پڑھنا ہے، بیچ میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا آپ نے زبان سے اقرار کر لیا، کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. گارنٹی اللہ دے رہا ہے، قرآن کے اندر بتا رہا ہے. ایک اور جگہ پہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہا ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، والد نہیں. ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. دیکھیے یہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے. آپ جو اقرار کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دلیل ہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں. ایک اور جگہ اللہ کیا فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو قرآن سے کئی جگہ پہ یہ گواہی آپ کو ملے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ نے جو یہ کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ قرآن سے گواہی مل رہی ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اللہ رب العالمین نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ رسولوں کو کیوں بھیجا اس دنیا کے اندر؟ دنیا کے اندر نبی کیوں آئے؟ دنیا کے اندر رسول کیوں آئے؟ اللہ رب العالمین نے وہ بھی بتا دیا کیوں بھیجا میں نے. اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبیوں کو اور رسولوں کو اس لیے بھیجا کیونکہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تھا اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام کے تمام انسان جب نکل کر باہر آئے، اللہ نے ان سے پوچھا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا شہدنا، اے ہمارے پروردگار ہاں
تو ہمارا رب ہے. الستو بربکم قالوا بلا شہدنا, اے ہمارے پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہمارا معبود ہے. وہاں پر سب لوگوں نے اقرار کر لیا, اور اقرار کر کے پھر اس کے بعد میں دنیا کے اندر چلے آئے. اب یہاں پر بھی اللہ رب العالمین کا اقرار کرنا پڑے گا, اس کی توحید کی گواہی دینا پڑے گی, تاکہ کل قیامت کے دن جا کر یہ نہ کہنے لگو اے میرے پروردگار ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ تو ہی اللہ ہے, تو ہی معبود ہے, تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو اگر اللہ یہ کہتا کہ میں نے جب پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تھا تو تم سارے لوگوں نے نکل کر اقرار کیا تھا, تو تمہارے پاس میں یہ عذر تھا, اے میرے پروردگار جب تو نے مجھ سے اقرار لیا تھا اور پھر جب دنیا کے اندر بھیجا تھا تو مجھے یاد نہیں تھا, مجھے بھی نہیں معلوم, آپ کو بھی نہیں معلوم, اتنے بڑے بڑے علماء اکرام اسٹیج پر بیٹھے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم اللہ رب العالمین نے ان سے کب عہد و پیمان لیا تھا, یاد نہیں ہے. لیکن اسی چیز کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا کہ اے دنیا کے لوگوں تم ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کے پاس اقرار کر چکے ہو, وعدہ کر چکے ہو, اور اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے میں تمہیں پھر سے بتا رہا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن جا کر اللہ رب العالمین کے سامنے عذر پیش نہ کرنے لگو. وہاں جا کر یہ نہ کہو اے میرے پروردگار مجھے تو یاد نہیں تھا. وہی چیز یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے موقع موقع پر انبیاء کو, نبیوں کو, رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا. اور سب سے آخر میں کون آئے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ کے اوپر ذرا غور کر لیجئے. اللہ رب العالمین نے جو آخری نبی بنا کر بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 35 سال کی عمر ہے, خانہ کعبہ کو بنایا جا رہا ہے, خانہ کعبہ بنایا جا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہے. حجر اسود رکھنے کا موقع آیا. بہت سے حاجی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جانتے ہیں خانہ کعبہ جو ہے اس کے 4 کونے ہیں, اس میں سے ایک کونے پہ حجر اسود رکھا ہوا ہے, وہ جنتی پتھر جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے. اور جب طواف کیا جاتا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف وہیں سے شروع کیا جاتا ہے. اس کو رکھنے کی جب باری آئی, ہر قبیلہ یہی چاہتا ہے کہ اس پتھر کو ہم اس کی جگہ پہ رکھ دیں, دنیا کے اندر میرا نام ہو جائے گا کہ خانہ کعبہ تو مکہ والوں نے مل کر بنایا تھا, لیکن جو حجر اسود رکھا تھا وہ فلاں قبیلے کے لوگوں نے رکھا تھا. میرا نام ہو جائے گا رہتی دنیا تک. اور مکہ کے لوگ, عرب کے لوگ اپنے نام کے لیے تو اپنی جان بھی دے دیا کرتے تھے. جھگڑا بڑا اور اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے اور خون کے پیاسے ہو گئے. مکہ کے چند بزرگوں نے بیٹھ کر ایک میٹنگ کی اور اس کا حل یہ نکالا کہ کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگا وہی ہمارا اس جھگڑے کا فیصلہ کر دے گا. سب لوگ انتظار کرنے لگے. صبح کے وقت میں خانہ کعبہ کے اندر سب سے پہلے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو نبی کو دیکھ کر سب کی زبان سے یہی نکلا, ھذا الامین رضینا ہو, امین آ گئے, امانت دار آ گئے, ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں, یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم ان کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں. ھذا الامین رضینا ہو, ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے نبی نے فیصلہ کیا نہیں ہے, ابھی آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, اس کے باوجود بھی فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے. فیصلہ کرتے پھر لوگ سوچتے اور سمجھتے کہ مانا جائے یا نہ مانا جائے, کتنا مانا جائے. یہاں فیصلہ ہوا نہیں, پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم ان کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ نبی اللہ رب العالمین نے دیا ہمیں, اور آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے ایسا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا. آپ کو صفا پہ کھڑے ہوئے اور مکہ والوں کو آواز لگائی, سارے مکہ والے لوگ اکٹھا ہو گئے. آپ نے فرمایا بتاؤ
اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے, گروہ چھپا ہوا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے, بتاؤ تم میری بات کو سچ مانو گے یا جھوٹا مانو گے؟ تو سارے کے سارے لوگوں نے مل کے کہا ما جربنا علیک الا صدقا, ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے, آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے, نہ ہنسی میں نہ خوشی میں, نہ غمی میں نہ مذاق میں, نہ غصے میں نہ پیار میں, نہ بزنس میں نہ تجارت میں, کسی بھی جگہ پر ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. 40 سال سے زیادہ کی مدت آپ نے ہمارے بیچ میں گزار دی, ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ما جربنا علیک الا صدقا, مجھے یقین ہے کہ آپ سچ بول رہے ہوں گے, جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے. مسلمانوں ذرا غور کرو محمد الرسول اللہ جملے کے اوپر. 35 سال کی عمر ہے تو آوازیں آ رہی ہیں حاذل امین رضینا ہو. 40 سال کی عمر پہنچی تو ما جربنا علیک الا صدقا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک صحابی رسول اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچے اور آ کر سوال کرنے لگے, یا ام المؤمنین انبئنی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے مومنوں کی ماں, اے ماں عائشہ, مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتا دیجئے. اما عائشہ جواب دیتی ہے, الست تقرأ کتاب اللہ, اے پوچھنے والے, اے سوال کرنے والے, یہ بتا کیا تو اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتا, کیا تو قرآن کو نہیں پڑھتا, کیا تو نے اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا؟ وہ جواب دیتا ہے, میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, میں روزانہ قرآن کو پڑھا کرتا ہوں, میں قرآن کی تلاوت تو روزانہ کرتا ہوں. اے اما عائشہ, میں تو قرآن کی روزانہ تلاوت کرتا ہوں. تو حضرت عائشہ جواب دیتی ہیں کہ جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. انک لعلی خلق عظیم. خوبیاں گنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. محمد الرسول اللہ حاذل امین رضینا ہو, ما جربنا علیک الا صدقا, انک لعلی خلق عظیم. ایک اور خوبی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ ذرا غزوہ بدر کا موقع اٹھا کر دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے برابر رونے کی آواز آ رہی ہے. صحابہ کرام پریشان ہیں کہ آخر نبی کے خیمے سے رونے کی آواز اتنی کیوں آ رہی ہے. صحابہ نے مشورہ کیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ. ابو بکر آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا, پوچھا ہے میرے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں, کیا قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں. کیا کوئی عذاب کی آیت نازل ہو گئی؟ کہا کہ نہیں. اللہ کے نبی کوئی پریشانی ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی بیماری ہے؟ فرمایا کہ نہیں. فرمایا اے اللہ کے نبی آخر آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی آواز برابر خیمے سے باہر آ رہی ہے. کہا میرے برابر میں, میرے خیمے کے برابر میں میرے چچا کو تم لوگوں نے جو باندھ کے رکھا ہوا ہے, جب وہ ہلتے ہیں, جب وہ کروٹ لیتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کے کراہنے کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے. جب ان کے کراہنے کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. ابو بکر نے یہ سنا اور جا کر خیمے میں پہنچے اور پہنچ کر چچا کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا, زنجیروں کو, بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا. اب کراہنے کی آواز نہیں آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا اور پوچھا ہے ابو بکر کیا معاملہ ہے, اب یہ کراہنے کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جواب دیا, اے اللہ کے نبی اب کراہنے کی آواز اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ میں نے رسیوں کو ڈھیلا کر دیا. پوچھا اے ابو بکر کیا تم نے جو 70 قیدی ہیں سب کے سب قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا؟ کہا اللہ کے نبی نہیں, صرف آپ کے چچا کی رسیوں کو میں نے ڈھیلا کیا ہے. تو میرے نبی
نبی نے فرمایا اے ابو بکر اللہ رب العالمین نے مجھے صرف اپنے چچا کے لیے رحمت دو عالم بنا کے نہیں بھیجا, میں اپنے چچا کے لیے رحمت للعالمین بن کر نہیں آیا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میں تو ساری دنیا کے لیے رحمت دو عالم بن کے آیا ہوں, جاؤ سارے کے سارے قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا جائے. خوبیاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. محمد الرسول اللہ تو ہزاروں سینکڑوں مرتبہ آپ نے پڑھا اور سنا ہے. کبھی غور کریے اس جملے پر کہ کیا نبی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا. 35 سال کی عمر میں حاضل امین و رزینہ ہو کے نعرے, 40 سال میں ما جربنا علیک الا صدقا. قرآن میں کہا جا رہا ہے انک لعلی خلق عظیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے, یہ نبی اپنی زبان اسی وقت حرکت میں لاتے ہیں, یہ نبی تمہیں اسی وقت کچھ بتاتے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحی, جب ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کر دی جاتی ہے. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. اب ہم نے یہ کلمہ جب پڑھ لیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی سمجھ لیا کہ محمد الرسول اللہ کہنے کا, زبان سے کہنے کا کیا مطلب ہے, تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں, اس کے کچھ تقاضے ہیں جن کو ہمیں اور آپ کو پورا کرنا پڑے گا. جب اتنا بہترین نبی اللہ رب العالمین نے دیا ہو اور جس کا اتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہو, تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس نبی سے محبت کریں. کیا کریں اس نبی سے؟ اس نبی سے محبت کریں. اور کیسی محبت؟ جیسا ہمارا دل چاہے, جیسا ہمارا من کرے, یا ویسی جیسا کہ اس نبی نے ہم کو بتائی ہے. اس نبی نے ہم کو کیسی محبت کرنا سکھایا؟ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے نبی سے محبت, اولاد سے زیادہ, ماں باپ سے زیادہ, مال و دولت سے زیادہ, گھر بار سے زیادہ, تجارت سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ نبی سے محبت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون نہیں جانتا حضرت عمر فاروق کو؟ کتنے شان والے صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے, کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب. عمر خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عمر فاروق نے دیکھا اللہ کے نبی کے ساتھ میں چل رہے ہیں, ہاتھ بھی نبی پکڑے ہوئے ہیں, مارے محبت کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. اے اللہ کے نبی, میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. میں دنیا کی ہر چیز آپ کے اوپر نچھاور کر سکتا ہوں, قربان کر سکتا ہوں, لیکن اپنی جان نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا والذی نفسی بیدہ, اے عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا, ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. حتی اکون احب الیک من نفسک, یہاں تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارا عزیز ہو جاؤں, تمہارا چہیتا ہو جاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچنے لگے کہ یہ جو جان ہے, یہ جان بھی اگر جہنم سے بچے گی تو اسی نبی کی وجہ سے بچے گی. اگر یہ جان کو نبی کی, اگر یہ جان کو فلاح اور نجات ملی ہے
جہنم سے تو اسی نبی کی وجہ سے ملی ہے، تو کیوں نہ نبی سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے لگوں۔ فوراً ہی کہنے لگے اے اللہ کے نبی الآن لأنت احب الی من نفسی، اے اللہ کے نبی اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا، اب تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ محمد رسول اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کی جائے۔ آج ہم لوگ چھوڑتے ہیں اپنے کاروبار کو، حرام کاروبار کو چھوڑتے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، سودی کاروبار، حرام کا کاروبار کبھی چھوڑا ہم نے کہ اس لیے کہ میرے نبی نے منع کیا ہے؟ باز آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے ہیں۔ اور آج کل تو آئی پی ایل کا دور چل رہا ہے، معلوم ہوا کہ نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ سٹا لگا رہے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ، مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ ٹیم بھی نہیں پہچانتے کون سی ہے، کھلاڑیوں کے بھی نام نہیں جانتے کون سے ہیں، بس ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ پیلی والی، یہ نیلی والی، پیلے کپڑے پہنے ہوئے تیری ہے، وہ لال کپڑے پہنے وہ میری ہے، نیلی پہنے وہ اس کی ہے، ٹیم بھی نہیں پہچانتے، رنگ دیکھ دیکھ کر یہ مسلمان لڑکے، یہ نوجوان، یہ آئی پی ایل کے اوپر سٹے لگا رہے ہیں، یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ بتائیے یہی نبی سے محبت کا طریقہ ہے؟ یہی نبی سے محبت کا مطلب ہے؟ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا اسلام میں سود کی حرمت کے تعلق سے، میں نے وہاں پر ایک بات کہی تھی، آج کل بہت سے لوگ ہوٹل میں جا کر بیٹھتے ہیں تو پتہ کرتے ہیں حلال کا ہے، یہ جو تم چکن مٹن لے کر آ رہے ہو حلال ہے، حلال کا ہے، بسم اللہ کہہ کے چھری چلائی تھی، اللہ کے بندے ابھی جو تو لے کے آیا یہ حلال کا ہے، یہ جو تو پیسے دے گا نا ابھی یہ حلال کا ہے، یہ کبھی غور کیا یہ کہاں سے لے کر آیا؟ یہ تو دکھ رہا ہے حلال کا ہے یا نہیں، یہ بھی کبھی دیکھ کہ یہ جو تو نوٹ لے کر آیا ہے یہ حلال کا ہے کہ نہیں۔ اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھوں، وہ بسم اللہ کہہ کے ذبح کیا گیا ہو، حلال کا ہو، آپ حرام کا روپیہ لے کر آئیے، سود کا لے کر آئیے، آئی پی ایل کا جیت کا لائیے، سٹے کا لے کر آئیے، اور اس کو وہ بسم اللہ ہی کہہ کے ذبح کیا گیا ہو، اس کو آپ کھائیے، آپ کے لیے حلال ہو جائے گا؟ ہو جائے گا حلال؟ ہیں بتائیے، نہیں ہوگا نا؟ تو اس پر تو آپ کا دھیان ہے کہ یہ حلال کا ہے یا نہیں، اس پر کب دھیان آئے گا کہ یہ حلال کا ہے کہ نہیں؟ آج ہم لوگ چھوڑتے ہیں، بیوی کے نخرے پورے کرنا ہے، بیوی کے فیشن پورے کرنا ہے، بیوی کے کریم پاؤڈر کا خرچہ بھی اٹھانا ہے، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے، اچھے اسکولوں میں پڑھانا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں کرنا ہے۔ اس کے لیے مولوی صاحب اگر صرف حلال ہی حلال کمائیں گے تو کچھ نہیں کر پائیں گے، اس لیے حرام کا بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، دنیا کی ہر چیز کی محبت سے زیادہ نبی کی اگر محبت ہوگی تو پھر یہ تمام چیزیں آپ کے دل میں کبھی نہیں آئیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، نبی نے ایک مرتبہ سمجھایا صرف، حتی اکون احب الیک من نفسک، تیری جان سے زیادہ میں جب تک تیرے لیے چہیتا اور محبوب نہ ہو جاؤں تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں آپ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اسلامی ممالک کے بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، مسلمانوں حیرت ہوتی ہے پڑھ کر صحابہ اکرام کے واقعات کو اور ان کی زندگیوں کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید کو 4000 درہم وظیفہ مقرر کر دیا۔ وظیفہ جانتے نا، اسکالرشپ، جی اسی کو وظیفہ کہتے ہیں۔ اسامہ بن زید کا وظیفہ 4000 درہم مقرر کر دیا، اور عبداللہ بن عمر کا 3000 درہم مقرر کیا۔ عبداللہ بن عمر عمر فاروق کے بیٹے ہیں، جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میرے ابا جان نے
میرا وظیفہ 3000 درہم مقرر کیا ہے اور اسامہ بن زید کا 4000 مقرر کیا ہے. اپنے ابو کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے اے ابو جان، اے امیر المومنین، اے مسلمانوں کے بادشاہ، اے میرے والد، آپ نے میرا وظیفہ 3000 اور اسامہ بن زید کا 4000 مقرر کیا ہے. جبکہ اسامہ بن زید نے بچپنے میں اسلام قبول کیا تو میں نے بھی بچپنے ہی میں اسلام قبول کیا. اس نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی تو میں نے بھی نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی. اس نے نبی کی زندگی میں روزے رکھے، میں نے بھی نبی کی زندگی میں روزے رکھے. اس نے نبی کے ساتھ میں جا کر غیروں سے جنگیں کی ہیں تو میں نے بھی نبی کے ساتھ میں جا کر دوسروں سے جنگیں کی ہیں. پھر جب وظیفہ دینے کا موقع آیا تو آپ نے اس کے وظیفے کو زیادہ کر دیا، میرے کو کم کر دیا. ایسا کیوں کیا؟ جانتے ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ عمر فاروق اپنے بیٹے کو جواب دیتے ہیں، ہاں میرے بیٹے تم صحیح کہہ رہے ہو، تم دونوں نے ہی بچپنے میں اسلام قبول کیا، دونوں نے نماز نبی کے پیچھے پڑھی ہے، دونوں نے روزے رکھے ہیں، دونوں نبی کے ساتھ میں سفر و حضر میں بھی رہے ہو، لیکن اے میرے بیٹے میں نے تیرا وظیفہ اس لیے کم کر دیا کیونکہ میں نے نبی کو نبی کی زندگی میں دیکھا تھا اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے زیادہ اسامہ بن زید سے محبت کیا کرتے تھے اور تیرے باپ عمر سے زیادہ اسامہ کے باپ زید بن حارثہ سے محبت کیا کرتے تھے. تو نبی جس سے زیادہ محبت کرتے ہو عمر اس کا وظیفہ کیسے کم کر سکتا ہے؟ نبی نے جس سے زیادہ محبت کی ہے عمر نے وظیفہ بھی اس کا زیادہ کر دیا. نبی نے جس کے باپ سے زیادہ محبت کی ہے عمر نے اس کا وظیفہ زیادہ مقرر کر دیا. نبی تجھ سے زیادہ اسامہ سے اور تیرے باپ عمر فاروق سے زیادہ زید بن حارثہ سے محبت کیا کرتے تھے، اس لیے جب وظیفہ دینے کی باری آئی تو نبی کو جو زیادہ پسند تھا عمر نے وظیفہ بھی اس کا زیادہ کر دیا. یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت. تو محمد الرسول اللہ کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کی جائے. محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد ایک چیز اور ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے اور وہ چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. اور کیسے اطاعت کی جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیا ہے. کل امتی يدخلون الجنت الا من ابى، کل امتی يدخلون الجنت الا من ابى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا ہر آدمی جنت کے اندر جائے گا لیکن جس نے جانے سے انکار کر دیا. صحابی پوچھنے لگے اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ ہم تو اپنی دنیا کو قربان کر چکے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اللہ میں جنت دے دے. ہم نے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا صرف اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے دے. اے اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی تو سمجھ لو اسی نے جنت میں جانے سے منع کر دیا. نبی کی نافرمانی، نبی کی مخالفت، نبی کی قول، نبی کے بات کا انکار گویا کہ جنت میں جانے سے منع کرنا ہے. اور صحابہ اکرام کو دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے اور کتنی اطاعت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے صلح حدیبیہ کا موقع ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ
مکہ جا کر ذرا یہ بتاؤ اور لوگوں کو یہ بتا کر آؤ کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, عمرہ کر کے پھر واپس چلے جائیں گے, ہمارے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اس لیے ہمیں مکہ آنے کی اجازت دی جائے, ہمیں مکہ آنے سے نہ روکا جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے, اور مکہ جانے کے بعد مکہ کے لوگوں سے کئی دن تک بات کی. مکہ والے انکار کرتے رہے کہ ہم نبی کو مدینہ کے اندر نہیں آنے دیں گے, مکہ کے اندر نہیں آنے دیں گے, مسلمانوں کو مکہ کے اندر نہیں آنے دیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ان کو سمجھاتے رہے, لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس بار ہم نبی کو, نبی کے ساتھیوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. جب 3 دن سے زیادہ ہو گئے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جب مسلمانوں کی طرف آنے لگے, حدیبیہ کی طرف آنے لگے, تو مکہ کے لوگوں نے کہا اے عثمان, ہم نے نبی کو تو اجازت نہ دی, مسلمانوں کو اجازت تو نہ دی, لیکن جب تم مکہ آ ہی گئے ہو تو تمہیں اجازت دیتے ہیں, تم عمرہ کر کے یہاں سے چلے جاؤ, تم عمرہ کر کے یہاں سے چلے جاؤ. اب ذرا غور کیجئے, دیکھیے نبی کی اطاعت کس کو کہتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے مکہ کے لوگوں, اللہ کے نبی نے مجھے یہاں پر تم لوگوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا, تو میں بات کرنے کے لیے تمہارے پاس میں آیا ہوں. اگر میرے نبی نے مجھے عمرہ کرنے کا حکم دے دیا ہوتا, اجازت دے دی ہوتی, تو میں عمرہ بھی کر کے یہاں سے چلا جاتا, لیکن میرے نبی نے بات کرنے کے لیے بھیجا ہے. اب مجھے عمرے کا موقع مل بھی رہا ہے, لیکن میرے نبی نے مجھے یہاں بات کرنے کے لیے بھیجا ہے, تو میں عمرہ نہیں کروں گا, صرف بات کر کے یہاں سے واپس چلا جاؤں گا. اس کو کہتے ہیں اطاعت. یہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. آئیے بات کو میں اپنی مختصر کرتا ہوں, ایک آدھ چیز اور دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے باتیں تو بہت ساری ہیں بتانے کی, لیکن یہ سب صحابہ کرام تھے, ان کا معاملہ یہ تھا. قرآن کریم بیان فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا, کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تمہارے درمیان میں, تو یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. یہاں بہت سارے لوگ ہیں عربی پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے سمعنا اور اطعنا کا. سمعنا ہم نے سنا, اطعنا ہم نے مانا. یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا, سنتے تھے مان لیا کرتے تھے. ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں, سمعنا, پھر کہتے ہیں سمجھنا, پھر اس کے بعد کہتے ہیں اطعنا, یعنی ہم نے سنا, پھر ہم سمجھیں گے, پھر ہم مانیں گے. ہمارا معاملہ سمعنا, سمجھنا, اطعنا ہے. صحابہ کرام کا معاملہ سمعنا اور اطعنا تھا. ہمارا معاملہ ہے سمعنا, فہمنا, اطعنا, پہلے سمجھیں گے, پہلے سنیں گے, پھر سمجھیں گے, پھر مانیں گے. صحابہ کا یہ معاملہ نہیں تھا. صحابہ کرام اطاعت رسول اس طریقے سے کیا کرتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, بڑی پیاری حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. اذا خلا نعلیہ فوضعہما عن یسارہ, نماز ہی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں کو نکال کر اپنی بائیں طرف رکھ دیا. صحابہ نے دیکھا, اپنے اپنے جوتوں کو نکال دیا. فلما قضا, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے, آپ نے پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم, اے میرے صحابہ تم نے اپنے جوتوں کو کیوں نکال دیا؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کو دیکھا ہم نے بھی اپنی جوتوں کو نماز کے اندر نکال دیا. تو صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل آتانی فاخبرنی ان فیہا قذرا, میرے پاس نماز کی حالت میں جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ جوتے میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے, اس لیے میں نے جوتے کو نکال دیا تھا. یہاں سے 3 باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ
کہ اگر کبھی موقع آئے جوتے میں نماز پڑھنے کا تو جوتے میں بھی نماز ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں گندگی نہ لگی ہو، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ دیکھا صرف کرتے ہوئے، پھر یہ نہ پوچھا مجھے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، جوتے اتار کے رکھ دیے۔ یہ ہے اطاعت کا جذبہ۔ اور تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو جوتے میں جو گندگی لگی ہوئی تھی جو جبریل امین نے آ کر بتائی ہے، اور آپ نے ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کو اتار کے رکھا، جبریل کو آ کے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس گندگی کو دور کر دیتے یا جوتے کو پہلے ہی اتار دیتے۔ اطاعت رسول سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقت میرا تقریباً پورا ہو چکا ہے، باتیں بہت ساری کرنے کی تھیں، اب یہاں اطاعت رسول کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، تو اطاعت کس کی کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ امام مالک کی کرنا ہے، نہ امام ابو حنیفہ کی کرنا ہے، نہ امام شافعی کی کرنا ہے، نہ امام احمد ابن حنبل کی کرنا ہے۔ کس کی کرنا ہے اطاعت؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا ہے۔ یہ چیز مجھے آپ کو سمجھانا تھی لیکن میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ یہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب سراجی جو اٹاوا سے تشریف لائے تھے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مفہوم اور اس کے تقاضے کو بڑے شرح و بسط کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور آپ تمام حضرات نے میں سمجھتا ہوں کہ اسے سمجھا ہوگا، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا عامل بنائے۔